عزیزان محترم، ہمارے اہل سنت برادران ہمیشہ ہم پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ ہم نے کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اور پھر ساتھ نہ دیا اور امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور کوفہ کے تمام لوگ شیعہ تھے۔ اب بدقسمتی سے ہم میں سے ہی ایک فرد نے اس بارے میں تاریخ سے نابلد ہوتے ہوئے کچھ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے قاتل جو ہیں وہ صرف یزیدی لشکر اور ناصبی نہیں تھے، بلکہ کوفہ کے وہ لوگ بھی تھے، اور وہ کوفہ کے شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے اور پھر ساتھ نہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے امامت کو فراموش کر دیا ہے اور ہم نے کبھی بھی امامت کا ساتھ نہیں دیا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیا واقعتاً کوفہ کے شیعوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط لکھے تھے، کتنے شیعوں نے لکھے تھے، اور کیا انہوں نے واقعتاً امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، اور کیا کوفہ شروع سے ہی ایک شیعہ شہر تھا۔ ان تمام سوالوں کے ہم آج جوابات حاصل کریں گے۔ تو پہلا سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ کوفہ کی ابتدا کب ہوئی؟ موجودہ کوفہ یا امام حسین علیہ السلام کے وقت کا جو کوفہ تھا، اس کی ابتدا 16 یا 17 ہجری میں سعد بن ابی وقاص نے حضرت عمر کے دور حکومت میں قائم کی۔ یہ ایک فوجی چھاؤنی تھا جس میں 1 لاکھ افراد یعنی فوجیوں کے لیے قیام گاہ کا انتظام کیا گیا۔ کیونکہ یہ تمام فوجی اس وقت ایران اور مختلف ممالک میں اسلامی فوجیں جا رہی تھی، اور دفاعی لحاظ سے اس کی جو ہے وہ بنیاد ڈالی گئی تھی۔ کیونکہ یہ تمام لوگ مختلف قبائل سے آئے تھے، یہ تمام فوجی تھے، اور اس لیے کوفہ کی ایک تہذیب نہیں تھی، مختلف تہذیب تھی۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس کو دارالحکومت کیوں بنایا؟ اگر آپ پہلی امام علی علیہ السلام کے دور حکومت کی پہلی جنگ کو دیکھیں تو امام نے پہلی جنگ جو جمل میں لڑی تھی، اس کے بعد کوفہ مسلسل شورشوں کا محور و مرکز رہا، جس کی وجہ سے امام علی علیہ السلام نے اس کو اپنا پایہ تخت قرار دیا۔ مگر شیعہ اس وقت بھی بہت کم تھے، زیادہ تر لوگ وہی تھے جو حضرت علی علیہ السلام کو امام سمجھ کے یا جانشین رسول سمجھ کر نہیں آئے تھے، مگر صرف اور صرف ایک وقتی یا دنیاوی بادشاہ سمجھ کر آئے تھے۔ اور امام کے زیر رکاب لڑنے والوں میں شمر کا نام بھی ہے، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں۔ اب ہم جلدی سے آتے ہیں کہ کوفہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو خطوط کیوں لکھے، کن افراد نے لکھے، اور انہوں نے کیا کردار ادا کیا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، جب اہل کوفہ کو یہ خبر ہوئی یزید کا باپ دنیا سے جا چکا ہے اور اب یزید تخت خلافت پر بیٹھ گیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا ہے اور وہ مکہ میں پہنچ چکے ہیں، وہ لوگ جو شیعان علی تھے اور نامور افراد تھے، ان کی میٹنگز اور جلسے منعقد ہونا شروع ہوئے، اور یہ تمام چیزیں خفیہ تھیں۔ سب سے پہلا جلسہ جناب سلیمان بن سرد خزاعی کے گھر پر ہوا، جہاں پر کچھ لوگوں انہوں نے اس مسئلے کو پیش کیا کہ اب یزید تخت خلافت پر برجمان ہے، اور ہمارے امیر تو مولا حسین علیہ السلام ہیں اور وہی وقت کے امام ہیں، تو چنانچہ ہمیں ان کو یہاں پر دعوت دینی چاہیے۔ انہوں نے جب یہ بات کی تو ایک شور و غل ہوا، کچھ جوان لوگوں نے اپنے جوش کا مظاہرہ کیا، مگر جناب سلیمان جو اس وقت 90 سال کی عمر کے قریب تھے، وہ پہلے کوفہ کے تمام حالات سے واقف تھے کہ کوفہ نے کس طرح امام علی علیہ السلام کا ساتھ دیا اور کس طرح امام حسن علیہ السلام کے وقت انہوں نے کردار ادا کیا۔ اس لیے انہوں نے تعامل کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ جلد بازی نہ کرو، اچھی طرح دیکھ لو، یہ نہ ہو کہ امام آئیں اور پھر کیا ہو کہ تم لوگ ساتھ نہ دے سکو اور ہم تاریخ میں ایک بدنامی کا مزید اپنے سر پر بوجھ لیں۔ جب یہ بات ہوئی تو سب سے پہلے جناب حبیب ابن مظاہر اٹھے، انہوں نے کہا کہ میں اپنے آخری سانس تک اپنے مولا و آقا کا دفاع کروں گا۔ اس کے بعد اسی طرح جناب مسلم ابن اوسجہ اور
عابس ابن شبیب شاکری، انہوں نے جب یہ ساری باتیں کی، اب جناب سلیمان کو کچھ اطمینان ہوا کہ یہ لوگ اپنے قول کے پکے ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں یہ وہی کردار ادا کریں گے۔ اس کے وقت جناب سلیمان نے پہلا خط لکھا اور امام کو کوفہ آنے کی طرف دعوت دی۔ یہاں پر یہ نقطہ قابل غور ہے کہ امام اس وقت مکہ میں موجود ہیں، مدینہ میں نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام نے کوفہ کے خطوط کو پا کر مکہ کی طرف کوفہ کی طرف سفر کا آغاز کیا ہو، بلکہ امام مدینہ سے پہلے سے ہی انکار بیعت کر نکل چکے ہیں۔ اب اس خط میں انہوں نے امام کو کوفہ کی طرف دعوت دی اور کہا کہ آپ ہی ہمارے ولی و آقا ہیں، اور شرعی پہلو یہ رکھا کہ اب ہم امام کے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس خطوط پر 150 افراد کے دستخط تھے۔ اس کے بعد 150 افراد یہاں سے کوفہ سے امام کے پاس گئے اور امام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب امام نے ان کی ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا، جناب مسلم کو اپنا وزیر بنا کر ان کے ساتھ روانہ کیا کہ جناب مسلم حالات و واقعات سے امام کو آگاہ کریں گے۔ مگر عزیزان، اس کے بعد خطوط آنے لگے اور ہزاروں کی تعداد میں خطوط پہنچے، مگر یہ سب خطوط شیعان علی کے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ جو آغا صاحب کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے، یہ تمام خطوط شیعان علی کے لکھے ہوئے نہیں تھے۔ اس کی سب سے بڑی اگزامپل میں آپ کو دوں گا، امام کو خط تو محمد ابن اشعث جو جناب مسلم کی شہادت میں بھی کردار ادا کرتا رہا ہے، اور امیر معاویہ کے امیر شام کا وہ ایک بڑا، اس کا باپ، اور یہ دونوں نہایت قابل اعتماد لوگ تھے، اور بعد میں یہ کربلا میں بھی ایک دستے کا امیر رہا ہے، اور عمر ابن حجاج رات کے کنارے پر پانی بند کرنے والے لشکر کا دستے کا امیر تھا، اس نے بھی خط لکھا تھا امام کو، اور اسی طرح بہت سارے خطوط ایسے تھے جو غیر شیعہ افراد نے لکھے تھے، اور سب سے پہلے غیر شیعہ افراد نے ہی امام جناب مسلم کا ساتھ چھوڑا تھا۔ اب ہم آتے ہیں کہ شیعان علی نے کیا کردار ادا کیا۔ عبید اللہ پہلے بصرہ کا حاکم تھا، یزید نے اس کو بصرہ اور کوفہ دونوں کی حکومت دی۔ جب عبید اللہ کوفہ پہنچا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا جو افراد تھے جو معروف شیعان علی تھے انہیں گرفتار کیا۔ 4,500 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ اس وقت ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن قائم کی گئی۔ اس وقت ہر شہر کے باہر ایک فصیل ہوتی تھی، دیوار ہوتی تھی، اور ایک یا کچھ راستے مرکزی ان اور آؤٹ کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کربلا اور اطراف کے شہروں کے اوپر، میدان کربلا سے جو اطراف کے شہر تھے، کوفہ تھا، بصرہ تھا، اور بھی جو چیزیں تھیں، وہاں پر سخت پہرا تھا اور ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی۔ اس وجہ سے بہت سارے لوگ امام کی مدد کے لیے نہیں پہنچ سکے۔ باقی کچھ قبیلے والوں کو دھمکایا گیا۔ قبائلی نظام بہت مضبوط تھا۔ کہا گیا کہ جس قبیلے سے کوئی بھی فرد جائے گا میں اس قبیلے کو تہس نہس کر دوں گا۔ یہ تمام باتیں تاریخ کے نقوش پر واضح ہیں۔ مگر ان تمام مصائب اور آلام کے باوجود اگر آپ شہدائے کربلا کو دیکھیں تو ان میں میجورٹی یعنی اکثریت کوفہ کے افراد کی ہے، جن کی تعداد 35 سے 40 ہے۔ اس کے باوجود بھی، اس کے بعد بھی، واقعہ کربلا کے بعد بھی توابین کا لشکر ہو، جناب خروج امیر مختار ہو، یا زید شہید کا قیام ہو، ان تمام تحریکات میں شیعہ جو کوفہ سے تعلق رکھتے تھے انہی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور کبھی بھی انہوں نے اپنے امام کی اطاعت اور نصرت سے منہ نہیں پھیرا۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ وہ افراد جو ہمیں جیسا لباس پہنتے ہیں اور ہماری طرح مجالس اور محافل منعقد کرتے ہیں، جب وہ ہمیں پر ہی طعن و تشنیع کرتے ہیں کسی اور کے عمل کی وجہ سے، اور کسی اور ان کے اس موقف کو لے کر دوسرے ہم پر اعتراضات کا ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں، اور ان کے وہ تمام اعتراضات ویلڈ ہوتے ہیں جو صدیوں سے وہ کرتے آ رہے ہیں اپنے ظالم حکمرانوں اور بادشاہوں کو بچانے کے لیے، تو یہ امر نہایت تکلیف دہ ہے۔